اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ-TV کی ایمان افروز کاوش ہے، جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین۔ ہمارا بنیادی مقصد صنف نازک کو، ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بچیوں کو، خاتون خانہ کو شریعت مطہرہ کی بنیادی تعلیمات سے آگہی، روشناسی اور واقف کاری فراہم کرنا ہے، اور اس مقصد کے تحت ہر بدھ اور جمعرات کو پاکستانی وقت کے مطابق کم و بیش 5 بجے ARYQ-TV کی اسکرین پہ براہ راست حاضر ہو جاتے ہیں۔ آپ کی کالز کو بھی انٹرٹین کیا جاتا ہے، وہ کوئری، وہ سوال جو آپ کے اذان کے نقشوں پہ ابھرتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں، وہ سوالات اس پلیٹ فارم تک لائے بھی جاتے ہیں اور ہم خود بھی شامل کرتے ہیں۔ ظاہر ایک ٹاپک سلیکٹ کیا جاتا ہے اور اسے ہی موضوع گفتگو بنایا جاتا ہے۔ آج ہم کیا بات کر رہے ہیں جناب؟ تو آج کا جو موضوع ہے گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں صدقے کے احکام و مسائل کے تعلق سے، اور عالمات ہمارے ساتھ آن دی سیٹ موجود ہیں۔ صدقہ بیسیکلی عبادت ہے، حکم خداوندی ہے، قرب الہی حاصل کرنے کا سبب بھی ہے، اجابت دعا کا وسیلہ بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کا بھی سبب ہے اور ذریعہ ہے۔ اللہ کے لیے، اللہ کی مخلوق کے، اس کے بندوں کے کسی طور کام آ جائیے اور دینا شروع کر دیجئے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا شروع کر دیجئے۔ یہ خرچ کرنا آپ کے مراتب اور آپ کے درجات اسٹیپ بائی اسٹیپ گریجولی جو ہے وہ بڑھاتا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جسے قرب مل جائے، جسے معیت مل جائے، تو اب اس سے بڑھ کے اور کون سی فضیلت ہوگی۔ پریشانی میں، مصیبت میں، بیماری میں بھی اللہ کو یاد رکھنا ہے اور صدقہ نکالنا ہے، کیونکہ یہ بلاؤں کو، مصیبتوں کو ٹالنے کا بھی ذریعہ ہے۔ لیکن خوشحالی میں بھی اللہ کو یاد رکھیے، اور واجب صدقات کے ساتھ ساتھ نفلی صدقات کا بھی اہتمام کیجیے، کیونکہ ہر نیکی اور اچھائی، ہر بھلائی صدقہ ہے۔ حضرت صاحب نے بھی کل فرمایا کل معروف صدقہ۔ آج بھی صدقہ ہی ہمارا موضوع گفتگو ہے۔ عالمات عام طور پہ موجود بھی ہوتی ہیں، اور آج بھی میری، آپ کی، ہم سب کی رہنمائی کے لیے آن دی سیٹ تشریف رکھتی ہیں۔ میں دونوں کا تعارف کرواتی چلوں۔ ماشاء اللہ ثم ماشاء اللہ، میری پہلی مہمان اسکالر، خدمت دین کے جذبے سے سرشار ہیں اور خوبی کے ساتھ بولنا جانتی ہیں، عالمہ صفا فاطمہ کو سلام عرض کر رہی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور اسی طرح اخلاص کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ آپ دین متین کی خدمت کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی یہ خدمات قبول بھی ہوں، اس دعا کے ساتھ آپ کو ویلکم کر رہی ہوں۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں آج کی دوسری مہمان اسکالر، آپ بھی ماشاءاللہ جداگانہ انداز تکلم رکھتی ہیں، اور اپنا ایک انداز یعنی جداگانہ رکھتے ہوئے اچھا بولتی ہیں، اور شریعت مطہرہ کی تعلیمات اپنے انداز میں ہم تک پہنچاتی ہیں۔ عالمہ علیہ شارق کو بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علیہ آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور آپ کے اخلاص میں برکتوں کے لیے، اور اسی طرح حسن نیت کے ساتھ آپ شریعت مطہرہ کی خدمت کرتی رہیں، آپ کو بھی دعا دیتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں۔ آج کا جو پہلا سوال ہے عالمہ صفا فاطمہ، ہم صدقہ جو ہے اس کے فضائل کے تعلق سے بات کر رہے ہیں۔ صدقے کے فضائل اور اس کے فوائد پہ کلام کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقے کے حوالے سے بنیادی گفتگو کل بھی رہی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے بلا عوض کوئی چیز کسی مستحق تک پہنچا دینا، کسی کو دے دینا، عطیہ کر دینا، یہ صدقہ کہلاتا ہے۔ جب ہم اس کے کانسیپٹ کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ظاہر، باطن
کو تو سنوار ہی رہا ہے، کیونکہ ظاہری اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اگر کوئی شخص صدقہ دینے کا عادی ہو تو جن کو صدقہ دیا جا رہا ہے ان کی نظر میں اس کی ویلیو بڑھتی ہے اور اس شخص کی قدر و قیمت بڑھتی ہے، اس کی طرف لوگ رجوع کرتے ہیں، اس کی محبت پیدا ہوتی ہے صدقہ دینے والے کی۔ اور اگر باطن کی کیفیات کی بات کریں تو ظاہر ہے کہ باطنی طور پر بھی صدقہ اللہ رب العزت کی طرف سے روحانیت بڑھانے کا سبب بھی بنتا ہے، اخروی دنیاوی بے شمار فوائد اس کے ذریعے ہمیں ملتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ جو چیریٹی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور اس کا حکم دیا جا رہا ہے صدقے کے ذریعے، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام صرف ہمارے ذاتی فوائد کو نہیں دیکھتا بلکہ معاشرتی اعتبار سے جو فائدے ہم لوگوں کو پہنچا سکتے ہیں ان کی طرف بھی ہماری توجہ دلاتا ہے، جیسا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے کہ اگر ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا بدن اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو اگر کسی ایک شخص کو آپ کے صدقے کی، آپ کے مال کی حاجت ہے تو وہ گویا کہ آپ اس کو اس طرح محسوس کریں کہ آپ کو وہ حاجت ہے، تو اس لیے ہمارے لیے یہ لازم کر دیا گیا کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فرض صدقات بھی، واجبات بھی ادا کریں گے اور ساتھ میں نفل صدقے کا اہتمام بھی کریں گے۔ اگر ہم اس کے فوائد پر مزید بات کریں تو ایک تو ہوتا ہے اچھا جب ہم صدقہ دے رہے ہیں تو پھر صدقہ دینے میں چونکہ ہم نے پہلے ہی بات کی کہ یہ اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، بیسک مقصد یہی ہوتا ہے، تو پھر اب یہاں پر نمود و نمائش نہیں ہونی چاہیے تاکہ یہ صدقہ اللہ ہی کی رضا کے لیے خاص رہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث پاک ہے، مرفوع حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن لوگ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے اور اللہ کی رحمت کے سائے کے سوا اس وقت کوئی سایہ نہ ہوگا، لیکن اس مقام پر 7 افراد کا ذکر کیا گیا، ایک عادل امام، دوسرا عابد، وہ شخص جو عبادت میں اپنی جوانی کو گزارتا ہے، تیسرا وہ شخص بیان کیا گیا کہ اس کا دل مسجد میں لگتا ہے، چوتھا وہ بیان کیا گیا کہ جو تنہائی میں اللہ رب العزت کی یاد میں روتا ہے، اور اس کے بعد پھر آگے چل کر اس کا ذکر کیا گیا کہ ایسا شخص جو صدقہ کرتا ہے پوشیدگی میں، یعنی اللہ رب العزت کی رضا ہی پیش نظر رکھتا ہے اور اس کے پیش نظر یہ بات ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرے، اور اس طرح صدقہ دیتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے تو بائیں کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بہن کیا نام ہے، کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش میرا نام آمدید۔ امبرین ہے۔ میرا سوال یہ، میرے 3 سوال ہیں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم ہر ماہ ایک بچے کو جو حفظ کر رہے تو مدرسے کی فیس بطور نفلی صدقہ دیتے ہیں، تو اس طرح دینا صحیح ہے؟ اچھا جی، اور دوسرا سوال یہ کہ مجھے وراثت میں اب وراثت میں 1 کنال زمین ملی ہے اور میرے پاس 2 تولہ سونے بھی ہے اپنی ملک میں، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو اس طرح مجھ پہ زکوٰۃ اور قربانی واجب ہوگی؟ اچھا، اور 1 کنال زمین پہ عشر کتنا دینا ہوگا جبکہ زمین نہری ہے، مطلب وارثیوں کی اور نہری زمین ہے؟ اچھا ٹھیک ہے اور جی۔ تیسرا سوال یہ، زمین بس 1 کنال ہے آپ نے جو بتایا؟ تیسرا سوال یہ کہ جن والدین کے بچے مطلب جی اچھا ٹھیک ہے اچھا، اس وقت ہم ایک بریک شامل کر رہے ہیں، آپ ہمیں دوبارہ کال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اور خواتین میں صدقے کے فضائل اور فوائد کے تعلق سے بریک سے قبل کلام ہوا، عالمہ صفا فاطمہ اس کی سعادت حاصل کر رہی تھی۔ میں چاہتی ہوں آپ اپنی بات مکمل کیجیے اور پھر میں عالمہ علیہ کے پاس۔ جی میں یہ عرض کر رہی تھی کہ صدقے کے ظاہری، باطنی، معاشرتی، دنیاوی، اخروی ہر طرح سے فوائد ہمارے سامنے آتے ہیں، تو اس معاملے میں جلدی کرنی چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک، جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ تنگ دستی سے پہلے صدقہ دو اور اس وقت سے پہلے صدقہ دو کہ تمہاری جان حلق تک پہنچ جائے اور اس وقت تم کہہ رہے ہو کہ یہ فلاں چیز فلاں کے لیے ہے اور فلاں چیز فلاں کے لیے ہے، کیونکہ اس وقت تم یہ وصیت کرو یا نہ کرو یہ تو دوسروں کا ہی مال ہو گیا، لہٰذا اپنی زندگی میں اور صحت مندی کے وقت میں صدقے کو اہمیت دینی چاہیے۔ جی اچھا، میں آپ کی سمجھاؤں گی عالمہ عالیہ، اور کیا صدقات کسی کو بطور اجرت دے سکتے ہیں؟ شریعت مطہرہ نے صدقے کے جو مصارف ہیں ان کو متعین کر دیا گیا ہے اور ساتھ ہی اجرت دینے کا بھی حکم دیا ہے، یعنی اجرت دینا ایک انسان کا حق ہے، جبکہ صدقہ و خیرات کسی شخص کی مدد کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جاتی ہے، یعنی دونوں چیزیں مختلف ہیں اصولی طور پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ، یعنی فصل کاٹنے والے دن اس کو اس کی اجرت دے دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کا
پسینہ خشک ہونے سے پہلے ہی اسے اس کی مزدوری دے دو. یعنی اگر کوئی شخص ہے، ملازمین ہیں، ڈرائیورز ہیں، یا جو اس نوعیت کے جو اس طبقے کے لوگ ہیں، جب وہ آپ کا کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ نے ان کا حق دینا ہے، یعنی ان کی اجرت ادا کرنی ہے. ایسے نہیں ہے کہ آپ صدقہ دے کر اس کو اس اجرت کے قائم مقام کر کے کہہ دیں کہ یہ صدقہ ہی تمہاری اجرت ہے. ایسا کرنا جائز نہیں ہے، اس کا حق ادا نہیں ہوگا اور یہ ظلم کے تحت آ جائے گا. البتہ اگر وہ شخص جو آپ کے ماتحت ہے، جو آپ کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ ضرورت مند بھی ہیں تو آپ اجرت بھی دیں گے، اور چاہیں اور پسندیدہ بھی یہی ہے کہ آپ ساتھ میں صدقہ و خیرات بھی کر دیں. اب اگر ہم معاشرے کا جائزہ لیں، محاسبہ کریں، تو نظر یہ آتا ہے کہ جو اس طبقے کے لوگ اپنی اجرت مانگتے ہیں تو جو دینے والے ہیں وہ انتہائی افسوس ناک رویہ اختیار کرتے ہیں اور ان کے اوپر احسان جتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کو گویا آپ کی اجرت احسان کے طور پر دے رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 3 لوگوں کے خلاف مدعی ہوگا، اور ان میں سے ایک وہ شخص ہے کہ جس نے کام کیا اور اس کو اس کی اجرت ادا نہ کی گئی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن ان کے حق میں ہوگا اور ایسے لوگوں کے خلاف ہوگا. لہٰذا مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس طبقات کے یا کسی کے بھی ساتھ بھی جب اس کا کوئی کام کیا جائے تو اس کی پوری اجرت وقت پر ادا کرے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اس کی اجرت بھی وقت پہ ادا کرے، اور ساتھ میں اگر وہ ضرورت مند ہے تو اس کو صدقہ و خیرات بھی کرے. ٹھیک ہے صاحب، میں آپ کی سمت آؤں گی، لیکن پہلے ایک کالر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پیاری بہن، کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش جی میں آمدید. قرۃ العین بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی قرۃ العین. میرے 3 سوالات ہیں صدقے کے متعلق ہی ہیں. جی جی. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ ہم جو حج یا عمرے کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں، اگر وہاں پر کسی بنا پر ہمارے اوپر صدقے کی ادائیگی لازم آتی ہے تو کیا ہم گھر واپس آ کر اس صدقے کو ادا کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں جو ہے وہ ایک میڈ کام کیا کرتی تھی، کسی ایجنسی کی وجہ سے جو ہے وہ درمیانے مہینہ میں ہی کام چھوڑ کے چلی گئیں. تو جتنے دن انہوں نے کام کیا تو اس کی جو تنخواہ ہے اس کا حکم ارشاد فرما دیں کہ آیا وہ صدقہ کر دیں، اور یہ صدقہ کرنا کیا ضروری ہوگا؟ اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر کسی نے جو ہے وہ کسی بیٹے نے اپنی والدہ کے پاس کچھ رقم رکھوائی کہ آپ اسے رکھ لیں اور میرا کوئی پارسل وغیرہ آئے گا تو یہ اس کی ادائیگی آپ کر دیے گا، تو ہم نے اس رقم میں سے کچھ پیسے نکال کے صدقہ کر دیے اس نیت سے کہ ہم بعد میں جو ہے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے، اور ہم نے بعد میں ایڈ کر بھی دیے، تو ایسے صدقے کا حکم بھی جو ہے وہ ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ جی. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میں وبرکاتہ. کراچی سے سائمہ عظیم بات کر رہی ہوں. میرا مفتی صاحب سے کوشچن ہے. جی سائمہ. صدقے کی ایک تو اقسام بتا دیں کہ کیا اقسام. دوسرا سوال صدقے کے اور مفتی صاحب صدقے کی اقسام. اچھا ٹھیک ہے جی. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ صدقہ جاریہ کیا ہے اور موجودہ دور میں صدقہ جاریہ کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ صاحبہ. آپ کے سوالات. اچھا ایک سوال اور ہے جی. تیسرا بتائیے. جی تیسرا کوشچن یہ ہے ریاکاری کے ساتھ صدقہ دینے کے کیا نقصانات ہیں؟ اور ایک اور سوال ہے کہ صدقہ دینے کے کا کوئی آداب یا طریقہ ہے تو وہ کیا ہونا چاہیے، وہ بھی ارشاد فرما دیں. ٹھیک ہے. بہت شکریہ سائمہ. آپ کے کافی اچھے سوالات ہیں. انشاءاللہ ہم سب کو سیکھنے کا موقع ملے گا اور شامل کیے جائیں گے آخری سیگمنٹ میں آپ کے سوالات. آپ ٹی وی سیٹ کے پاس جائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صاحب میں آپ کی سمت آؤں گی، اور بات ہوئی بریک سے قبل بھی اور ابھی اس سیگمنٹ میں بھی کہ صدقے کے فضائل اور فوائد کیا ہیں، اور پھر کیا صدقات کسی کو بطور اجرت دیے جا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صدقہ دینا جو ہے وہ کار ثواب ہے. کل بھی ہم نے اس پر بات کی تھی کہ صدقہ بعض صدقات تو خیر واجب ہوتے ہیں، لازم ہوتے ہیں، ضرور دینے ہوتے ہیں، اور بعض جو نفلی ہوتے ہیں. تو صدقہ بہرحال جو ہے نیک کام ہے اور بلکہ عبادت ہے اور بہترین نیکی ہے صدقہ. اور اس کی اہمیت پر کل بھی جو ہے کلام کیا تھا، مختلف آیات بھی پڑھی گئی تھیں اور احادیث بھی مختلف بیان ہوئیں. ابھی ایک حدیث جو میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النار، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے آگ کا ذکر فرمایا. فآردا واشاہا، تو آپ نے
منہ ایک طرف موڑا، رخ زیبا کو ایک طرف کیا، اعراض کیا اور اس میں تھوڑا مبالغے سے کام لیا. پھر آپ نے جو ہے وہ آگ کا ذکر فرمایا، پھر جو ہے آپ نے فعارض و اشاہا، پھر جو ہے رخ اقدس جو ہے وہ ایک طرف موڑا اور مبالغہ کیا اور ایسے اشارہ کیا جیسے دور ہونے کا اشارہ کر رہے ہوں. اور ہم لوگوں کو یہ بات جب سرکار علیہ السلام فرما رہے تھے تو یہ دیکھ کر ایسا لگا کہ شاید سرکار علیہ السلام آگ کی طرف دیکھ رہے ہیں، گویا آپ آگ کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے ہوئے کلام فرما رہے ہیں. آپ کا جو انداز تھا، جو آپ کا جیسچر تھا، اس سے ہمیں یہ تاثر مل رہا تھا کہ آپ علیہ السلام آگ کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. پھر آگے حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ اس کے بعد سرکار علیہ السلام نے یہ فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے بچو چاہے جو ہے وہ آدھی کھجور کے ساتھ ہی. فمن لم یجد فبکلمۃ طیبہ، اور جو آدھی کھجور بھی نہ پائے تو پھر وہ اچھی بات کہہ کر آگ سے بچے، اچھی بات کہہ کر آگ سے بچو. یعنی اس حدیث کے اندر اس مقام پر سیدنا رسول اللہ علیہ السلام نے یہ صدقے کی اہمیت ظاہر فرمائی، اس کی سگنیفیکنس، اس کی امپورٹنس، کہ آگ سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ صدقہ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے اذن سے وہ چیزیں ملاحظہ فرماتے ہیں جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتی. تو آپ وہ چیز ملاحظہ فرما رہے تھے آگ کو، اور ملاحظہ فرماتے ہوئے آپ بیان کر رہے تھے، اور بیان کرتے ہوئے آپ نے اس آگ سے بچاؤ کی جو بات کی، تو کیا بات کی؟ ایک ہی بات فرمائی اس وقت میں، اور وہ بات کیا فرمائی؟ صدقے کی بات. اور کیسے ترغیب دلائی؟ فرمایا کہ آگ سے بچو اگرچہ آدھی کھجور کے ساتھ ہی. یعنی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے صدقہ کرنا ہے تو بہت زیادہ مقدار میں آپ کے پاس مال ہو، تعداد زیادہ ہو، چیز زیادہ ہو، کوئی بھی چیز جو آپ صدقہ کر رہے ہیں وہ زیادہ ہو، وافر مقدار میں ہو تو ہی صدقہ ہوگا. نہیں، وافر مقدار میں ہو یا کم مقدار میں ہو، صدقے میں کثیر یا قلیل کی اہمیت نہیں ہے، بلکہ صدقے میں اصل اہمیت آپ کی نیت اور آپ کے اخلاص کی ہے کہ آپ کس نیت سے صدقہ دے رہے ہیں اور کتنے اخلاص کے ساتھ دے رہے ہیں. تو اگر آپ اخلاص کے ساتھ دیں گے، اچھی نیت کے ساتھ صدقہ دیں گے، صدقہ کریں گے، تو بھلے معمولی مقدار میں ہی کیوں نہ ہو، وہ آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنتا ہے بحکم حدیث. تو لہذا جو ہے وہ صدقے کی اہمیت اس سے پتہ چلی. تو صدقہ ضرور دینا چاہیے، یعنی ہر آدمی حسب استطاعت کچھ نہ کچھ راہ خدا میں خرچ کرے، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ لوگوں کے کام آئے تاکہ وہ اس کے ذریعے آگ سے بچ سکے. کہ اب یہ بظاہر لوگوں کے کام آ رہا ہے تو اس میں لوگوں کا بھی فائدہ ہے، سوسائٹی کا بھی فائدہ ہے، معاشرے کا بھی فائدہ ہے، اور آخرت کا بھی فائدہ ہے بندے کی. کہ لوگوں کے کام آئے گا تو اپنی آخرت اچھی کر رہا ہے. بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ہاتھ سے مال جا رہا ہے، لیکن یہ جو ہاتھ سے مال جا رہا ہے، اس مال یہ ضائع نہیں ہو رہا، یہ رائے گا نہیں جا رہا، بلکہ اس مال کا اجر تو ملے گا. آگ سے بچاؤ بھی نصیب ہو رہی ہے اور اس کا اجر ملے گا، اور جو اس کا دنیاوی بینیفٹ ہے وہ بھی ملتا ہے. صدقہ دینے والا مفلس نہیں ہوتا. جو صدقہ دیتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو، سخی کو اور صدقہ دینے والے کو، اللہ تبارک و تعالیٰ مفلس نہیں رہنے دیتا. اس کے پاس مال آتا رہتا ہے. جو دیتا رہتا ہے اللہ کی راہ میں تو اللہ اس کے پاس مال بھیجتا رہتا ہے، ایسے ذریعے اس کے بناتا ہے، ایسے سبب بناتا ہے، مسبب الاسباب ہے کہ وہ مفلس نہیں رہتا. تو صدقہ کرنے والا بیسیکلی اللہ کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے، اور جو اللہ کے ساتھ معاملہ کرنے والا ہے، جو اللہ کے ساتھ سودا کرنے والا ہے، تو وہ کبھی خسارے میں نہیں رہتا، وہ گھاٹے کا سودا نہیں ہوتا. اللہ کے ساتھ کیا گیا جو سودا ہے وہ ہمیشہ نفع کا سودا ہے. اس دنیا میں بھی نفع ہوتا ہے اس کا اور آخرت میں بھی نفع ہوتا ہے. بلکہ دنیاوی سودا بندہ کسی کے ساتھ کرتا ہے تو اس میں کبھی نفع ہوتا ہے، کبھی نقصان ہوتا ہے. پھر جو نفع ہوتا بھی ہے تو وہ عارضی ہوتا ہے، پائیدار نہیں ہوتا، محدود مدت کے لیے ہوتا ہے. لیکن جو اللہ سے سودا کرتا ہے تو اس کا نفع ہی نفع ہوتا ہے، اس میں کوئی نقصان، کوئی خسارہ نہیں ہوتا، اور وہ جو نفع ہوتا ہے وہ دائمی ہوتا ہے، وہ پائیدار ہوتا ہے، وہ عارضی نہیں ہوتا. لہذا صدقہ بندہ ضرور کرے کہ صدقہ دے کر وہ اللہ کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے تو اس کا یہ معاملہ دنیا میں بھی اس کو نفع بخش ہے اس کے لیے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے نفع بخش ہے. اور اگر وہ نہ ہو تو وہ جو کل بھی میں نے کہا تھا کہ گڑ نہیں تو گڑ جیسی بات کرو، وہی بات حدیث میں بھی آ گئی کہ اگر جو ہے وہ صدقے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے تو اچھی بات ہی کہہ دو. یہ اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے، اور یہ بھی دوزخ سے بچاؤ کا سبب اور ذریعہ ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ. جناب شیخ الحدیث استاذ العلماء مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم ماشاء اللہ ثم ماشاء اللہ نفع بخش ہیں، فیض بخش ہیں، فیض گستر ہیں، فیض رسائیں ہماری رہنمائی فرما رہی ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. حضرت صاحب میں آپ کی سمجھ آؤں گی. اور عالمہ صفا فاطمہ، پیشہ ور جو بھکاری ہیں، مانگنے والے ہیں، ان کو صدقے کا مال دینا
اس حوالے سے شریعت کی کیا ہدایات ہیں؟ جی دیکھیں، صدقہ دینے کے تو بے شمار فضائل بیان ہوئے، لیکن جب مانگنے کی بات آتی ہے تو صرف وہ شخص سوال کر سکتا ہے جو واقعی ضرورت مند ہو اور اس کے پاس اپنی ضروریات زندگی، بنیادی ضرورتیں، کھانے پینے کے لیے بھی وہ محتاج ہو، ایسا شخص تو سوال کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کو پیشہ بنا لیتا ہے اپنا، تو اس کی مذمت بھی قرآن اور حدیث میں بیان ہوئی ہے، بلکہ ایسے لوگوں کا تعاون کرنا گویا کہ برائی پر تعاون کرنا کہلاتا ہے۔ بعض اوقات تو ان میں وہ ہوتے ہیں جو بالکل چلتے پھرتے بھی، مطلب اچھی خاصی صحت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود عادی ہو چکے ہیں مانگنے کے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے وہ بظاہر تو مفلوج لگ رہے ہوتے ہیں، معذور لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں کہ اگر ہم ان کو دیں گے تو گویا کہ ایک باقاعدہ طور پر ایک تنظیم کو یا کسی کو باقاعدہ طور پر پروموٹ کر رہے ہیں، اور اس بزنس کو جی بالکل اس کی پروموشن کا سبب بن رہے ہیں۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، لیکن برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو ہمیں جو اپنے صدقات دینے ہوں تو وہ ضرورت مند کو دیں، اور ایسے کو دیں کہ جو واقعی اس کے لیے جو ہے وہ اس کی کسی حاجت کو دور کرنے کا سبب بنے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ جو شخص بغیر حاجت کے سوال کرتا ہے وہ آخرت میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے جو سوال ہیں وہ اس کے چہرے پر زخموں کی طرح ظاہر ہوں گے۔ تو اس لیے بچنا چاہیے بلا وجہ سوال کرنے سے، اور اگر کوئی واقعی حاجت مند ہو تو بالکل اس کو دیا جائے گا، لیکن اس کو پیشہ بنانا یا پیشہ ور کو دینا یہ ممنوع ہے۔ صحیح ہے، تو جناب پیشہ ور کو دینا یہ ممنوع ہے۔ ایک بریک لے رہے ہیں، اپنی زبانوں کو درود پاک سے تر رکھیے۔ جناب احکام اس میں سیکھیں خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین۔ بات ہو رہی ہے صدقے کے احکام و مسائل کے تعلق سے، عالمات آن دی سیٹ موجود ہیں، مفتی صاحب آن بھی پر ہماری رہنمائی ماشاءاللہ فرما رہے ہیں۔ عالمہ عالیہ شارق، آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ بتاؤ کہ کیا صدقے کا کھانا امیر غریب سب کھا سکتے ہیں؟ پہلے تو یہ سمجھ لیجیے کہ صدقہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہے جو نفلی صدقات ہوتے ہیں جو صدقہ خیرات میں آتے ہیں، دوسرے ہوتے ہیں واجب صدقات جیسے زکوٰۃ یا صدقہ فطر وغیرہ۔ اب اگر کوئی شخص ہے جس نے کھانا کھلانے کے لیے کھانا بنوایا، پھر اسے لوگوں میں تقسیم کیا تاکہ لوگ کھائیں بیٹھیں ساتھ، تو اگر ایسا کرتے ہیں تو یہ صدقہ اگر نفلی صدقہ ہوگا تو سب کھا سکتے ہیں، یعنی امیر بھی کھا سکتے ہیں اور غریب بھی کھا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر فرمایا، ترغیب دلائی کہ آپ نے کھانا کھلانا ہے، امیر اور غریب میں کوئی تفریق یعنی فرق نہیں کیا۔ البتہ اگر زکوٰۃ ہے یا صدقہ فطر وغیرہ ہیں تو یہ فقط آپ سے جو مستحقین ہیں فقط انہی کو کھلا سکتے ہیں، آپ عوام یعنی جو امراء ہیں، جو امیر لوگ ہیں وہ نہیں کھا سکتے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ اجتماعی طور پہ جب پیسے دیے جاتے ہیں کہ آپ کھانا کھلا دیجئے یا ان کی مدد کر دیجئے، تو جو دے رہا ہے اور جو لے رہا ہے دونوں کو اس بات کو واضح کرنا چاہیے کہ آیا یہ صدقہ ہے، نفلی صدقہ ہے یا واجبات ہیں۔ اگر نفلی صدقہ ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، امیر بھی کھا سکتے ہیں، غریب بھی کھا سکتے ہیں، لیکن اگر زکوٰۃ ہیں یا صدقہ فطر ہیں تو جو دینے والے لینے والے دونوں کو خیال رکھنا ہے کہ جو ایکچولی مستحق ہیں، جو غربا فقراء ہیں، انہی تک پہنچے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر زکوٰۃ کی ادائیگی میں بھی مسئلہ آتا ہے، لہٰذا اگر نفلی صدقات ہیں تو امیر بھی کھا سکتے ہیں اور غریب بھی کھا سکتے ہیں، لیکن اگر زکوٰۃ ہے یا صدقہ فطر وغیرہ ہے تو یہ فقط غربا یا فقراء ہی کھا سکتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا، ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن، کیا نام ہے، کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید۔ نام سائرہ ہے، میں آپ سے کوشچن پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرے ہسبینڈ نے نا کچھ دن پہلے کچھ ورڈز بولے ہیں، میں نے پوچھنا کہ وہ کفری الفاظ ہے کہ نہیں۔ ان کے ریلیٹیوز میں نا ایک بیبی بورن ہو کے فوت ہو گیا، تو انہوں نے پہلے دکھ کا اظہار کیا، پھر انہوں نے بولا کہ اللہ تعالیٰ کیسے امتحان لے رہے ہو، تو پھر انہوں نے بولا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اور کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے، انہوں نے پنجابی میں بولا کہ پاکستانی قوم تو قیامت والے دن بھی نہیں ڈکی جانی، مطلب کہ وہ تو قیامت والے دن بھی قابو نہیں آنی ہے۔ تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ کفری الفاظ تو نہیں ہے، ان سے کوئی نکاح کا تو کوئی مسئلہ نہیں ایسا بنے گا؟ اور اگر آپ احتیاطاً بولیں گی بھی، اگر میں ان کو بولوں گی بھی تو وہ آگے سے بحث کرتے ہیں، تو وہ اس طرح کے معاملات میں نہیں، وہ اتنی دلچسپی نہیں لیتے نا ان کو سنجیدہ سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی سائرہ بہن، اللہ سب کو ہدایت دے، اسپیشلی آپ کے شوہر کو، وقت کم ہے
اور مقابلہ سخت ہے. حضور آپ اس پہ کامنٹ فرمائیں گے دونوں سوالات پہ؟ آگے چلیے. اچھا بعض لوگ کہہ دیا وقت کم ہے, مقابلہ سخت ہے, آگے چلیے. بعض لوگ روزانہ صدقہ نکالتے ہیں اور اپنے پاس جمع کرتے رہتے ہیں, تو کیا وہ جمع شدہ رقم اپنے ذاتی استعمال میں لا سکتے ہیں اگر ضرورت ہو؟ جی بالکل, اپنے ذاتی استعمال کی نیت سے تو نہ نکالیں اس صدقے کو, اور اس کو اسی طرح نکالیں کہ یہ صدقہ اللہ کی راہ میں دینا ہے, کسی دوسرے کو دینا ہے. ان کیس یہ خود ضرورت مند ہوں تو پھر اس صورت میں اگر یہ صدقہ نافلہ ہے تو آپ خرچ کر سکتے ہیں. اچھا پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ دوبارہ اگر رقم آنے کا ہے, بعد میں آ جائے گی, ابھی فی الحال نہیں ہے, تو بہتر یہ ہے کہ اس رقم کو پھر دوبارہ ایڈجسٹ کر دیا جائے اور وہ صدقے کی نیت سے دوبارہ نکال دی جائے. ٹھیک ہے. اچھا بعض لوگ بطور صدقہ چیونٹیوں کو یعنی حشرات الارض کو آٹا یا چینی وغیرہ ڈال رہے ہوتے ہیں, تو پرندوں کو بھی دانہ ڈالا جاتا ہے, پانی رکھا جاتا ہے, آج کل گرمی کا موسم ہے ان کے لیے, یا مچھلیوں کو آٹے کی گولیاں بنا کے ڈالی جاتی ہیں خاص مہینے میں بھی اور ویسے بھی عام طور پہ بھی. شریعت کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ جانور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں, آپ اتنی گرمی کا موسم ہے, آپ صدقے کی نیت سے اگر ان کی بھی مدد کر دیتے ہیں کہ وہ ان کو کھانا مل جائے, یا جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ چینی وغیرہ ڈال دی جاتی ہے, تو بالکل ڈال سکتے ہیں. ساتھ میں جب آپ یہ کام کر رہے ہیں تو جو دیگر مخلوقات یعنی انسان آپ کے ساتھ میں جو اقربا وغیرہ ہیں ان کی بھی مدد کرنی چاہیے. آپ اگر ان کی چاہتے ہیں کہ ان تک پہنچ جائے, یہ بھی کر سکتے ہیں, بالکل جائز ہے. اور ساتھ میں اپنے جو آپ اقربا اور جو ضرورت مند ہیں, جو مستحقین ہیں, ان کو بھی دینا چاہیے. یعنی جو اشرف ہیں مخلوقات میں بالکل ان کا بھی خیال رکھیں, ان کو ترجیح پرائرٹی دیں. ہاں یہ ایڈ کر لیں کہ بالفرض اگر ہم چینٹیوں وغیرہ کو ڈال رہے ہیں کوئی چیز, تو وہ پاؤں میں نہ آئے اور ایکسس میں نہ ڈالیں, جتنی ضرورت ہے بس اتنی ڈال دی جائے. بعض اوقات ڈال دیتے ہیں پھر خیال نہیں کرتے وہ پاؤں میں آ رہا ہے آٹا وغیرہ, تو اس چیز میں احتیاط کرنی چاہیے, ورنہ ڈالنے میں حرج نہیں ہے. ہر مخلوق ہر جگر کو تر کرنے میں ثواب ہے, تو اس لیے اگر ڈالا جاتا ہے اس طرح تو اس میں کوئی حرج نہیں. حضرت صاحب آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ ٹھیک ہے, گو ہیڈ. بہت شکریہ. اچھا کل کا صاحب ایک سوال تھا, تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس کی ایک صورت اور بھی ہے. وہ بہن گھر نہیں بیچنا چاہ رہی تھیں, ان کے 4 بیٹے تھے, 2 بڑے 2 چھوٹے. بڑے شادی شدہ کرائے کے گھر میں الگ رہتے ہیں, ویل آف ہیں, ویل سیٹلڈ ہیں, لیکن جو 2 چھوٹے ہیں غیر شادی شدہ ہیں, اور وہ چاہتی ہیں کہ اب یہ گھر میں ان کو گفٹ کر دوں. آپ نے فرمایا تھا کہ ہبا کر دیں, اس کی ایک اور صورت رہ گئی تھی, آپ بات مکمل کیجیے. میں جو ہے وہ گزارش کر رہا تھا کہ وہ بہن چاہ رہی تھیں کہ بھئی میرا جو یہ گھر ہے, اگر میرا انتقال ہوگا تو یہ تو تقسیم ہو جائے گا ترکے میں. تو 4 بھائی جو میرے 4 بیٹے ہیں وہ آلریڈی ویل آف ہیں, یہ 2 بیٹے جو ہے میرے, ان کی شادی بھی نہیں ہوئی اور ان کے پاس جو ہے وہ کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے. تو اگر گھر تقسیم ہوگا تو یہ کہاں جائیں گے؟ تو میں چاہتی ہوں کہ یہ تقسیم نہ ہو گھر. تو میں نے ان کو کہا تھا کہ اس کا حل جو ہے, ویسے تو میں نے ان کو یہ بتایا تھا کہ اگر وہ خود سے ہبہ وغیرہ نہیں کرتی اور ان کا انتقال ہو جائے تو اس صورت میں تو وہ ترکہ ہوگا اور ترکہ تقسیم ہوگا. تو وہ بہرحال جو ہے وہ 6 کے 6 بھائیوں کے اندر جو ان کا حصہ بنے گا اس کے مطابق تقسیم ہوگا. لیکن اگر یہ اس سے بچنا چاہتی ہیں, یہ حالات دیکھ کر جو انہوں نے بتائے ہیں اس سچویشن کے مطابق, تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ ہبہ کر دیں, یعنی گفٹ کر دیں, اور اس کو باقاعدہ ان کے نام بھی کروا دیں, اور اس کو ان کو اس کا قبضہ بھی دے دیں, پوزیشن دے دیں ان کو, بچوں کو, 2 بچوں کو اپنے. تو پھر ٹھیک ہے, وہ ان کی اپنی چیز ہے, وہ جب ٹھیک ہے اپنی چیز, اگر وہ حالت صحت میں صحیح ہونے کی حالت میں, مرض الموت نہیں ہے, صحیح حالت میں اگر وہ اپنی کوئی چیز جو ہے کسی کو گفٹ کر دیتی ہیں اور اس کا قبضہ بھی دے دیتی ہیں, تو اب وہ ان کی چیز نہیں رہی. جب ان کی چیز نہیں ہے تو لہذا ان کے انتقال پر وہ ترکے میں شمار نہیں ہوگی, تو گھر پھر ترکے میں شمار نہیں ہوگا. تو ایک تو یہ طریقہ تھا. دوسرا طریقہ میں نے یہ کہا تھا, بتانے لگا تو اور وقت ختم ہو گیا تو میں نے کہا تھا کل ذکر کروں گا. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے, تخارج کہتے ہیں اسے ہماری اصطلاح میں, وراثت میں تخارج کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی وارث اپنے حصے سے دستبردار ہونا چاہے تو وہ بغیر کچھ لیے دستبردار نہیں ہو سکتا, لیکن کوئی عوض لے لے, کوئی بدلے میں کوئی چیز لے لے, بھلے کم ہی چیز کیوں نہ ہو, کم چیز لے کر اگر وہ اپنے حصے سے دستبردار ہونا چاہے تو اس دستبرداری کی شریعت نے اجازت دی ہے. حق ارث جبری ہے, آپشنل نہیں ہے, وراثت لینی ہی لینی ہے. اس سے بندہ بغیر کچھ لیے دستبردار نہیں ہو سکتا, لیکن کچھ لے کر دستبردار ہونا چاہے تو ہو سکتا ہے یا نہیں. اس کو کہتے ہیں صلح, صلح ان عوض. تو بدلے صلح لے سکتا نہیں لے سکتا, تو لے سکتا ہے, کچھ لے کر دستبردار ہو سکتا ہے. تو وہ 6 کے 6 بیٹے جو ہیں وہ ٹھیک ہے, ان کو بٹھائیں اور ان کو مسئلہ سمجھا دیں اور بتائیں, اور 4 بیٹوں کو کہیں کہ آپ جو ہے میرے مال میں سے کوئی چیز لے لیں, ان کو کوئی چیز دے دیں. وہ اگر راضی ہوتے ہیں اس پر کہ ٹھیک ہے اگر آپ ہمیں یہ چیز دیتی ہیں تو اس کے بعد جو باقی وراثت ہے اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا. اور وہ چاروں اگر دستبردار ہو جاتے ہیں, آپ کے مال میں سے کچھ لے کر اپنے حصے سے دستبردار ہو جاتے ہیں, تو اس صورت میں جو ہے وہ اس میں پھر ان کا حصہ نہیں ہوگا. پھر جب ان کا آپ کا اگر انتقال ہوگا تو اس کے بعد وہ جو مکان ہے وہ صرف آپ کے انہی 2 بیٹوں کے مابین تقسیم ہوگا, صرف ان کا
کا حصہ ہوگا۔ اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا آج کے جو سوالات ہیں وہ میں شامل کر رہی ہوں۔ امرین بہن نے پہلا سوال کیا تھا، یہ کہتی ہیں ہم ہر ماہ ایک بچے کو نفلی صدقے کے طور پہ یعنی اس کی فیس کی رقم دیتے ہیں، اور اس کا کیا حکم ہوگا؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ اگر یہ کسی بچے کی جو ہے وہ فیس پے کر رہے ہیں اور اس میں صدقے کی نیت کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی کسی قسم کی قباحت نہیں ہے، یہ بھی ثواب کا کام ہے جبکہ اللہ کی رضا کی نیت ہو، خالص اللہ کی رضا کی نیت ہو، نام و نمود کے لیے نہ ہو، نمائش کے لیے نہ ہو، فخر و غرور کے لیے نہ ہو۔ تو اگر اللہ کی رضا کی نیت سے کرتے ہیں تو ثواب بھی پائیں گے اور صدقہ بھی یہ کہلائے گا نفلی صدقہ۔ اور میں نے کل بھی بتایا تھا کہ حدیث بھی ہے کہ کلو معروف صدقہ، ہر نیک کام صدقہ ہے، اور یہاں تو پھر باقی پیسے بھی خرچ کیے جا رہے ہیں۔ ویسے تو یہ بھی بتایا تھا کہ صرف پیسے خرچ کرنے کا نام ہی صدقہ نہیں ہے بلکہ ہر نیکی صدقہ ہے، اور یہاں تو نیکی بھی اور پیسے بھی خرچ ہو رہے ہیں، تو جو ایک عمومی مفہوم صدقے کا ہمارے یہاں لیا جاتا ہے وہ بھی یہاں پایا جا رہا ہے، موجود ہے وہ پہلو بھی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اگر آپ فیس پے کرتی ہیں، صدقے کی نیت کرتی ہیں، اچھی بات ہے۔ ایک کنال زمین ہے ان کے پاس اور 2 تولہ سونا بھی ہے، یہ زکوٰۃ قربانی کا پوچھ رہی ہیں، اس کا کیا حکم ہوگا زکوٰۃ اور قربانی کا، اور عشر کے تعلق سے بھی جاننا چاہ رہی ہیں۔ زمین کی جو انہوں نے بات کی کہ زمین اگر جو ہے وہ مال تجارت کے طور پر نہیں ہے تو پھر وہ زکوٰۃ اس پر نہیں ہوتی، زکوٰۃ مخصوص قسم کے مال پر ہوتی ہے، ہر مال پر زکوٰۃ عائد نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ ہوتی ہے سونے چاندی کیش پر اور مال نامی پر یا مال تجارت پر۔ جو مال تجارت ہے اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے، پراپرٹی پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ پراپرٹی پر زکوٰۃ اسی وقت ہوتی ہے جب پراپرٹی خریدی گئی ہو بیچنے کی نیت سے۔ جب بیچنے کی نیت سے پراپرٹی خریدی جائے گی تو اس صورت میں وہ پراپرٹی مال تجارت شمار ہوگی، پھر اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ لیکن اگر بیچنے کی نیت سے نہیں خریدی، رہنے کے لیے خریدی ہے یا کرائے پر دینے کے لیے خریدی ہے یا اور کسی مقصد کے لیے خریدی ہے بیچنے سے ہٹ کر، پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اب رہ گئی بات جو ہے 2 تولے سونا ہے، اس زمین پر تو زکوٰۃ نہیں ہے اگر یہ بیچنے کی نیت سے ان کی پراپرٹی خریدی ہوئی نہیں ہے اور نیت برقرار بھی نہیں ہے۔ یہ 2 پہلو ہیں الگ الگ، ایک ہے بیچنے کی نیت سے خریدنا، خریدی تو بیچنے کی نیت تھی، اب وہ نیت تبدیل ہو گئی، اب یہ ہو گیا ذہن بن گیا کہ اب ہم نہیں بیچیں گے، تو بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ لازم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ خریدی بھی بیچنے کی نیت سے ہو اور وہ نیت برقرار بھی ہو، نیت برقرار ہوگی تو ہی زکوٰۃ لازم ہوگی ورنہ زکوٰۃ لازم نہیں ہو گئی۔ اچھا ایک تو یہ پہلو ہو گیا۔ اب زمین کو تو نکال دیں، زمین کو نکال کر باقی تو سونے پر جو ہے وہ زکوٰۃ ہے یا نہیں۔ سونے پر زکوٰۃ اس وقت ہوتی ہے جب 7.5 تولے سونا ہو، تو سونے کا نصاب پورا نہیں ہو رہا 2 تولے، تو اگر ان کے پاس کچھ اور ایسا مال موجود ہے کہ اس کو سونے کے ساتھ ملائیں تو وہ چاندی کا جو نصاب ہے 52.5 تولے کا وہ بن جاتا ہو تو پھر تو زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اور اگر جو ہے اور کوئی ایسا مال ان کے پاس موجود نہیں ہے جو مال زکوٰۃ میں شمار ہونے والا مال ہو کہ اس کو ملا کر جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی کی رقم بنتی ہو، تو اس صورت میں پھر ان پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ یہ بات ہو گئی زکوٰۃ کی۔ جہاں تک قربانی کی بات ہے تو قربانی ان پر لازم ہوگی۔ قربانی لازم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ قربانی میں یہ نہیں ہوتا کہ ہر قسم مخصوص مال پر قربانی لازم ہو۔ قربانی کا جو نصاب ہوتا ہے اس میں بندے کی ملکیت میں جو کچھ ہے اس سب کو کاؤنٹ کرتے ہیں، حاجت اصلیہ سے زائد جو ضروری حاجات ہیں ان سے زائد جو چیز بھی بندے کی ملکیت میں ہے، چاہے وہ پراپرٹی کی شکل میں ہو یا سامان کی شکل میں ہو یا اور کسی شیپ میں ہو، اسے کاؤنٹ کیا جاتا ہے، اس کا حساب لگایا جاتا ہے، اور اس کا حساب لگا کر اگر وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر بنتا ہو یا 7.5 تولے سونے کے برابر بنتا ہو تو اس پر پھر قربانی لازم ہوتی ہے۔ تو 1 کنال زمین تو اچھی خاصی ہوتی ہے، اس کی قیمت تو بہرحال بنتی ہے، تو اگر وہ ان کی ضروری جو حاجات ہیں اس سے زائد اگر وہ ہے تو اس صورت میں تو ان پر قربانی لازم ہوگی۔ زکوٰۃ کا میں نے پہلے بتا دیا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ دیکھ لیں لازم ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، دونوں پہلو میں نے اس کے بتا دیے۔ اچھا قرۃ العین نے سوال کیا ہے کہ صدقے کے تعلق سے سوال ہے کہ ہم یعنی حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں اور پھر اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ صدقہ لازم آتا ہے تو کیا گھر واپس آ کے وہ صدقہ دیا جائے گا؟ دیکھیں حج اور عمرے کے موقع پر جو جرم بندے سے ہو جاتا ہے، کوئی بے احتیاطی یا غلطی ایسی ہوئی جس کو شریعت نے منع کیا تھا، تو اس پر جو کفارہ ہوتا ہے، کبھی کفارہ جو ہے وہ دم کی صورت میں ہوتا ہے یعنی جانور قربان کرنا ہوتا ہے، چھوٹا جانور، اور کبھی جو ہے بدنی کی صورت میں ہوتا ہے یعنی بڑا جانور قربان کرنا ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ صدقے کی صورت میں کفارہ عائد ہوتا ہے یعنی صدقہ فطر دینا ہوتا ہے۔ جہاں تک دم اور بدنہ کی بات ہے، اگر دم یا بدنہ کفارے کے طور پر عائد ہو رہا ہے تو وہ تو حرم کی حدود میں ہی دینا ضروری ہے، حرم کی حدود سے باہر آپ نہیں دے سکتے، ادا نہیں ہوگا۔ لیکن جہاں تک صدقہ فطر کی بات ہے، جن بے احتیاطیوں کی صورت میں صدقہ فطر لازم ہوتا ہے
ایک صدقہ لازم ہوتا ہے یعنی صدقہ فطر، تو وہ حدود حرم میں دینا ضروری نہیں ہے، وہ دنیا میں کسی بھی جگہ پر آپ وہ صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ حدود حرم میں دینا افضل ہے، وہاں دینا چاہیں تو افضل ہے، لیکن وہاں نہیں دیتے، اپنے ملک میں دینا چاہیں، اپنے خطے میں دینا چاہیں، اپنے علاقے میں دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ اور اس کا مصرف کیا ہوگا؟ جن لوگوں کو ویسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے، جو مستحق ہیں انہی کو صدقہ فطر دیا جائے گا، غیر مستحق کو یہ کفارہ نہیں دیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ انہوں نے جو زمین کنال والی ہیں، انہوں نے ایک سوال یہ بھی پوچھا تھا کہ ایک کنال زمین جو ہے، اس ایک کنال زمین پر انہوں نے پوچھا عشر کتنا ہوگا؟ تو عشر کی جہاں تک بات ہے، دیکھیں عشر کا تعلق جو ہے وہ زمین کے رقبے کے ساتھ نہیں ہوتا، عشر کا تعلق جو ہے وہ فصل کے ساتھ ہوتا ہے، عشر کا تعلق جو ہے وہ فصل کے ساتھ ہوتا ہے، جو فصل یعنی جو پیداوار ہے اس پر ہوگا۔ تو پیداوار اگر آپ دیکھ لیں، اس پیداوار پر جب بھی پیداوار ہوگی، ہر مرتبہ فصل جب کٹے گی جو پیداوار ہوگی اس پر عشر آپ کو دینا ہے۔ اور وہ عشر جو آپ نے دینا ہے تو وہ زمین اگر بارانی ہے یعنی بارش سے جو ہے اس کو آپ آبپاشی کر رہے ہیں، الگ سے آبپاشی پر آپ کا خرچ نہیں ہو رہا، تو اس صورت میں عشر واجب ہوتا ہے، یعنی 10% جو ہے۔ اور اگر جو ہے وہ آپ کا اپنا خرچ ہو رہا ہے آبپاشی میں، یعنی آپ جو ہے وہ نہر سے پانی لے رہے ہیں اور نہر کو آپ جو ہے اور حکومت کو پیسے پے کر رہے ہیں، یا ٹیوب ویل سے آپ جو ہے ٹیوب ویل آپ نے بنایا اور اس سے آپ جو ہے آبپاشی کر رہے ہیں، اس صورت میں نصف عشر لازم ہوتا ہے، یعنی 20واں حصہ، یعنی 1/5 جو ہے 5%، 5% جو ہے وہ لازم۔ ٹھیک ہے صاحب، ان کی میڈ کام والی آدھے ماہ میں ہی کام چھوڑ کے چلے گئیں، کوئی ہنگامی صورتحال ہو گئی تھی، وہ ہے نہیں، تنخواہ صدقہ کر دیں ان کی؟ کیا تنخواہ صدقہ نہ کریں، تنخواہ رکھیں اور ان سے رابطہ کر کے انہی کو ادا کریں، جب وہ موجود ہیں زندہ ہیں تو ان کی جو ہے وہ اجازت کے بغیر ایسے صدقہ نہیں ہوگی، وہ انہی کو دینی پڑے گی۔ والدہ نے بیٹے کو پارسل کی رقم دی، اس رقم سے کچھ پیسے نکال کے صدقہ کر دیے اور بعد میں وہ پیسے انہیں دے بھی دیے، کیا ایسا جو ہے وہ کرنا تو نہیں چاہیے، لیکن اگر ایسا جو ہے وہ کر دیا ہے تو ٹھیک ہے، اب اس کو تاوان مان لیا جائے گا کہ اس کے تاوان کے طور پہ انہوں نے جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ شامل کر دیا۔ بہرحال پھر بھی اس میں احتیاط کیا کریں اور ان کو بتا بھی دیں، بھائی کو جن کا وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی نے پیسے رکھوائے تھے، بھائی کو بتا بھی دیں کہ ہم نے اس طرح کیا۔ ٹھیک ہے۔ صدقے کی اقسام اور صدقہ جاریہ کے تعلق سے بھی سوال ہے، اس کی کیا موجودہ دور میں صورتیں ہو سکتی ہیں؟ وہ صدقے کی اقسام پہ تو کل بھی بات ہو گئی تھی، صدقات واجبہ، صدقات نافلہ۔ جہاں تک صدقہ جاریہ کی بات ہے تو ہر وہ چیز کے جس کے اندر خلق خدا کو فائدہ ہو رہا ہو اور فائدہ جو ہے وہ دیر پا ہو تو وہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ نے مسجد بنا دی، صدقہ جاریہ ہے، آپ نے مدرسہ بنا دیا، صدقہ جاریہ ہے، یتیم خانہ جو ہے بنایا، صدقہ جاریہ ہے، ہاسپٹل بنایا، صدقہ جاریہ ہے۔ ویلفیئر کا کوئی بھی کام جو ہے، جو فلاحی کام ہے، کوئی بھی فلاحی کام اگر آپ ایسا کریں گے کہ جس سے خلق خدا فائدہ اٹھاتی رہے بعد میں بھی، تو وہ صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک خلق خدا فائدہ اٹھاتی رہے گی اس وقت تک وہ صدقہ جاریہ شمار ہوگا۔ اور ریاکاری کے ساتھ کیا تو؟ ریاکاری تو بہرحال عمل کو خراب کرنے والی چیز ہے، فاسد کرنے والی چیز ہے۔ ریاکاری سے تو عمل باطل ہو جاتا ہے، صدقہ ہو یا اور کوئی عمل ہو، نیک عمل ریاکاری سے باطل ہو جاتا ہے، ریاکاری سے نہیں کرنا چاہیے، خالص اللہ کی رضا کی نیت سے کرنا چاہیے۔ اور اس کے خاص آداب صدقے کے؟ اب آداب پہ انشاءاللہ پھر اگلے اس میں بات کریں گے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، میں چاہتی سارے سوالات شامل ہو جائیں، بہت شکریہ آپ کا، اور عالمات آپ دونوں کا بہت شکریہ، ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین، دین اور خواتین۔